الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اسلام جن اعمال کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے انہیں عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی اللہ کے احکامات کو ماننے کے 3 طریقے ہیں۔ ان کو علمی زبان میں اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمان بندہ اپنے بدن کے ذریعے، اپنے اس جسم کے ذریعے عبادت انجام دے، اس کو کہتے ہیں بدنی عبادت۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے مال کے ذریعے عبادت انجام دے، جیسے زکوٰۃ، مال میں سے کچھ مال اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مالی عبادت۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے ذریعے عبادت انجام دی جائے، جیسے قرآن پڑھا جائے، ذکر کیا جائے اور درود پاک پڑھا جائے، تو اس کو کتابی اور علمی زبان میں کہتے ہیں قولی عبادت۔ قول بولنے کو کہتے ہیں، بولنے۔ تو بدنی عبادت ایک، مالی عبادت 2 اور قولی عبادت، یہ 3 قسمیں ہو گئی عبادت۔ ان کے حوالے سے آج ہم نے مختصر طور پر جو کچھ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت بدنی ہو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، عبادت مالی ہو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، عبادت قولی ہو زبان سے ادا ہونے والی یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا۔ عبادات کا یہ جو پہلو ہم نے پڑھا ہے، اس کو مزید سمجھنے کے لیے انداز یوں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بندہ اپنے بدن کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے عبادت سمجھ کر کوئی کام کر رہا ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا، اس کے اپنے ذہن میں آئی ہے، اس کو کسی جاہل قسم کے عالم نے بتایا ہے، وہ رسم و رواج سمجھ کے کر رہا ہے، وہ برادری کا طور طریقہ سمجھ کے کر رہا ہے، وہ معاشرے کی ایک ریت سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو یہ سب کچھ تو کہا جا سکتا ہے، عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ بندہ مال کے ذریعے ایک کام کر رہا ہے،
کیونکہ مال کے ذریعے بھی عبادت ہوتی ہے جس کا نام کیا ہے؟ مالی عبادت۔ لیکن جب غور کیا جاتا ہے، جب تفتیش کی جاتی ہے، جب جستجو کی جاتی ہے، تو اس کے اس کام پر اللہ کا حکم کوئی نہیں، یعنی اللہ نے نہیں اسے کہا کہ تو اپنے مال میں سے یہ کام کر، یہ اللہ رب العالمین نے اسے نہیں کہا۔ تو یہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ عبادت نہیں ہو۔ اسی طرح زبان کے ذریعے نیکی کا کوئی کام سمجھ کر کوئی قول، کوئی قرار، کوئی بات، کوئی ورد، کوئی وظیفہ بندہ پڑھ رہا ہے، ادا کر رہا ہے، لیکن جب غور کیا گیا، جستجو کی گئی، تلاش کی گئی، تو رب العالمین نے نہیں کہا تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو اب یہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، قولی عبادت اس کو نہیں کہیں گے۔ دو جملوں میں دوبارہ سن لیجئے، عبادت وہ ہوگی جس کا حکم اللہ نے دیا، عبادت وہ نہیں ہوگی جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، چاہے وہ بظاہر کتنا بھی نیک کام نظر آتا ہو نا۔ حکم خدا کوئی نہیں، اللہ نے نہیں فرمایا کہ کرو، معاشرہ کہہ رہا ہے، برادری کہہ رہی ہے، سوسائٹی کہہ رہی ہے، برادری، محلہ، گلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کرو، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اور ایک پہلو اور بھی سمجھ لیجئے، اس طرح کا کام، یہ عبادت تو کیا، یہ اللہ کے حکم کی بغاوت ہے، یہ باعث ثواب نہیں، باعث عذاب ہے۔ جس پر حکم خدا کوئی نہ ہو، صرف معاشرے کو دیکھا دیکھی کیا جا رہا ہو، برادری کی ناراضگی کی وجہ سے کیا جا رہا ہو، یہ اللہ کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکموں سے بغاوت ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ یہ ایک پہلو عبادات کا میں نے عرض کیا کہ حکم اللہ کا ہوگا تو بدنی عبادت بنے گی، قولی عبادت بنے گی، مالی عبادت بنے گی۔ یہ ایک پہلو خاص طور پہ، اور یہ پہلو جب سمجھ آ جائے تو بہت سارے فرقہ وارانہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں جو ہر مسلک نے، ہر جماعت نے، ہر قوم قبیلے نے اپنے طور پہ بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس پہ جھگڑے شروع ہوئے، وہ سارے کے سارے اس ایک پہلو سے سمجھ آئیں گے کہ عبادت وہ ہے جس پر اللہ کا حکم ہو، عبادت کا طور طریقہ ہو، بظاہر نیک عمل ہو، پورا معاشرہ بے شک کیوں نہ کر رہا ہو، پورا محلہ، پورا گاؤں کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اللہ نے نہیں کہا تو وہ نیک کام نہیں بنے گا، اور معمولی جرم بھی نہیں رہے گا، جرم بھی بڑا وسیع بن جائے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے، بدنی عبادت اللہ کا حکم، مالی عبادت اللہ کا حکم، قولی عبادت بھی وہ جو اللہ کا حکم ہوگا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، کرنا کیسے ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ حکم تو اللہ کا ہے کہ یہ بدنی عبادت کرو، سوال یہ ہے کہ کرنا کیسے ہے۔ حکم اللہ کا ہے کہ یہ مالی عبادت کرو،
لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ حکم اللہ کا ہے کہ یہ قولی عبادت زبان سے ادا کرو، کرنا کیسے ہے یہ دوسرا پہلو ہے، اور اس میں قرآن کا، اسلام کا جواب یہ ہے کہ عبادت بدنی ہو تب بھی اس کے کرنے کا طریقہ نبی محتشم سراپا رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے۔ عبادت قولی ہو، حکم اللہ کا ہے، کرنی کیسے ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ اس کے کرنے کا طریقہ وہ صحیح ہوگا جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ عبادت مالی ہے، حکم اللہ کا ہے، سوال کرنا کیسے ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، اسلام سکھاتا ہے کہ وہ عبادت کا طریقہ اللہ کو مقبول اور قبول ہوگا جس پہ حکم بھی اللہ کا ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اصولی باتوں کے بعد میں مثال دیتا ہوں۔ نماز اللہ کا حکم، اب سوال یہ ہے کہ پڑھنی کیسے ہے؟ وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو اللہ کے رسول نے سکھایا، تب وہ بدنی عبادت بنے گی۔ اللہ کا حکم نہ ہو پھر بھی عبادت نہیں، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو پھر بھی وہ عبادت نہیں۔ اور خاص جس ایک کام کی میں نے مثال دی ہے نا، نماز کی، اس کے بارے میں تو ارشاد پیغمبر موجود ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ حکم اللہ کا آ گیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ تم نے پڑھنی کیسے ہے؟ فرمایا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، اس طرح پڑھو گے تو نماز بنے گی۔ اب اس میں وقت بہت کم ہے، میں بڑی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ فجر کی نماز ظہر کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی، مطلب یہ کہ وقت کی بھی پابندی ہے، ترتیب کی پابندی، کہ ظہر والی 12 رکعت ہم صبح نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ نماز ہے، وہی سجدے ہیں، وہی قیام ہے، وہی رکوع ہے، وہی اندر قرآن ہے، وہی درود ہے اندر، وہی تسبیحات ہیں، لیکن وہ 12 رکعتیں ہم صبح کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری ہے۔ قیام پہلے ہے، رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، سجدوں سے کوئی شروع کرے، پھر قیام کرے، پھر رکوع کرے، کہ یہ تو عبادت والے کام ہیں، کیا تو سجدہ ہی ہے، کیا تو رکوع ہی ہے، کیا تو قیام ہی ہے، لیکن اللہ کی یہ عبادت نہیں بنے گی، یہ اللہ کے حکموں کی سراسر بغاوت بنے گی۔ قرات قیام میں ہوتی ہے، یہ سجدے میں شروع کر دے، یا اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے شروع کر دے، اتحیات کو رکوع میں لے جائے، رکوع کی تسبیحات سجدے میں لے جائے، سجدے کی تسبیحات رکوع میں لے جائے، وہ جو عام بات کی جاتی ہے جی اسی کیڑا کوئی گناہ کیتا ہے، جب اللہ کے حکموں کی بغاوت کرتے ہیں لوگ، بظاہر نیک عمل جس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، روکا جائے تو یہ جواب ملتا ہے جی اسی کوئی گناہ کیتا، قرآن ہی پڑھے ہے،
دعا ہی کیتی ہے، اللہ دے پیغمبر دے نام تے ہی کچھ ہے دیتی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تسبیحات بھی نہیں بدلی جا سکتی، رکوع کی جگہ قیام نہیں آ سکتا، سجدے کی جگہ رکوع نہیں آ سکتا، رکوع کی تسبیحات سجدے میں نہیں پڑھی جا سکتی، سجدے کی جگہ تسبیحات رکوع میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ سمجھ یہ بات آئی کہ عبادت وہ کام عبادت کہا جائے گا اسے جس میں اللہ کا حکم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ یہ پورے دین کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری کیوں ہے، اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بس پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ رب العالمین خالق دو جہاں فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر بھیجتے ہی اس لیے ہیں، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کا منصب ہی یہ تھا، ان کا عہدہ ہی یہ تھا کہ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کے طریقے اختیار کیے جائیں، ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، یعنی جس طرح وہ بدنی عبادت کرے تم بھی بدنی عبادت اسی طرح کرو۔ یہ تھا پیغمبروں کا مقصد۔ اب دیکھیں نا، اللہ کا حکم الگ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ احکامات سارے اوپر سے اور ان احکامات پر عمل کا طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا دین الگ، نبی کا دین الگ، اللہ کے احکامات الگ، نبی کے احکامات الگ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوا۔ اصل دین ہے ہی یہ کہ احکامات سارے اللہ کے، ان احکامات کو عملی جامہ پہنانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق۔ ایک جگہ سے بھی تھوڑا سا بندہ ادھر ادھر ہوا، وہ اللہ کا حکم پورا نہیں کر پا رہا، وہ کام اس کی مرضی، اس کی خواہش، اس کے قبیلے، اس کی فیملی کی خواہش، اس کے معاشرے کی رسم و رواج تو کہلائے جا سکتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کہلائے جا سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے طریقے پر چلنا، اس کی اہمیت سنیے قرآن کی زبانی۔ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پیغمبر کی بات ماننا ہی اصل میں اللہ کی بات ماننا ہے۔ پیغمبر تشریف اس لیے لایا کرتے تھے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ کر کے دکھائیں۔ دیکھیں قرآن اسی شکل میں فرشتوں کے ذریعے اللہ بیت اللہ میں رکھوا دیتے، سینکڑوں کی تعداد میں، بھئی سارے آ کے اپنا اپنا اٹھاؤ اور لے جاؤ اور پڑھو۔ پتہ کیا حشر ہونا تھا؟ وہی جو اب ہو رہا ہے، وہی حشر ہونا تھا۔ اب ہر فرقہ الگ نہیں بات کر رہا، ہر مسلک الگ بات کر رہا ہے، حالانکہ قرآن تو وہی ایک ہے نا۔ یہ اس سے بھی بدتر حشر ہونا تھا اگر کتاب صرف اترتی۔ اللہ نے ساتھ پیغمبر بھیجے کہ اس کتاب کو سمجھنا ہے پیغمبر کے سامنے، ان کو دیکھ کر کتاب سمجھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دین کو عملی جامہ پہنا کے پریکٹیکلی ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو لوگوں، اللہ کا نماز کا حکم ہے تو پورا یوں کرنا ہے، اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے تو پورا یوں کرنا ہے، اللہ نے
زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو اس کو ادا یوں کرنا ہے، اللہ نے ورد، وظائف، کلمہ، درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس کو پورا یوں کرنا ہے۔ یہ دو پہلو آج ہم نے پڑھے، عبادت وہ جس پر اللہ کا حکم، اور اسی حکم کو کرنا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دونوں میں فرق پڑے گا تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ حکم اللہ کا نہ ہو، جتنا مرضی نیک کام ہو، وہ عبادت نہیں ہے۔ حکم اللہ کا ہو لیکن مرضی اپنی، اپنے فرقے کی، اپنی جماعت کی، اپنے قبیلے کی مرضی چلائی، وہ اللہ کی عبادت نہیں بنے گی۔ امید ہے یہ پہلو آپ کو میں اس کی وضاحت کر سکا ہوں اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک بات آخر میں یہ سمجھ لیجئے، آج اتفاقاً رجب کی 22 تاریخ ہے، 22 یا غالباً میرا خیال ہے 22 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو بھی ہمارے معاشرے میں ایک کام کیا جاتا ہے عبادت سمجھ کر، اور وہ اس کو ہم عبادت کی جو 3 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے کہہ سکتے ہیں مالی عبادت۔ مال خرچ کیا جاتا ہے، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، دودھ لیا جاتا ہے، چاول، چینی اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے کٹورے لیے جاتے ہیں۔ وہ کھیر پکا کر ان کٹوروں میں رکھ کے ہر گلی محلے میں لوگ باعث ثواب سمجھ کر، نیکی کا کام سمجھ کر یہ کام انجام دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ رجب کے کنڈے، 22 رجب کے کنڈے۔ گفتگو جو پہلے میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ کام عبادت تب بنے گا جب اللہ کا حکم ہو۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فرقہ واریت کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ختم ہوتی ہے، فیصلہ تو اس کو کرنے دو، اللہ کے نبی کو اس سے فیصلہ تو کرواؤ، سنت رسول سے بات تو منواؤ، پھر پتہ چلے فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ کام جو آج کے دن پورے ملک میں گلی محلوں میں نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے، پورے قرآن میں اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ جب اللہ کا حکم نہیں، دوسرا پہلو تو خود ہی واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھایا نہیں، لہذا یہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ 22 رجب کو اس طرح کا کام پوری محنت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرنا، یہ اس دین کا حصہ نہیں جو محمد کریم کا لایا ہوا دین ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی یہ کیوں کیا جاتا ہے اس کا بھی بڑا اہم پہلو ہے۔ جن لوگوں کا مذہب شیوا، دجل اور فریب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ دیتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کا حوالہ دے کر، لیکن یہ سراسر دجل و فریب ہے، یہ فراڈ ہے اور یہ دھوکہ ہے اور تقیہ ہے، یعنی اندر کچھ اور باہر کچھ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 22 رجب کو نہ ان کی ولادت ہے نہ ان کی وفات ہے، ان کا تو اس تاریخ کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں بنتا، نہ تاریخ وفات ہے ان کی اور نہ تاریخ پیدائش ہے۔ لیکن خاص طور پہ جمعیت ارشاد التوحید والسنہ کی محنت سے اب عوام کو یہ پتہ ہے کہ 22 رجب اصل میں یوم وفات ہے امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور وہ شخصیت ہے، رات کو درس قرآن میں کھل کر ان کا تعارف ہوا کہ جن کے ہاتھ پر
बारुतबा बाशान और बामकाम साहबजादों ने सुलह की थी। वो लोग शख्सियत है सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका यौम वफात है ये, और उनसे ख़ास चिढ़ है इस सारे तबके को जिनके मज़हब का खुलासा है फ्रॉड करना, झूठ बोलना, दजल करना और बात को घुमा फिरा के करते रहना। उनको चिढ़ है सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से, उसकी तफसीलात का भी वक़्त नहीं। वो आपकी वफ़ात की खुशी मनाते हैं इस तरीके से। ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। गुजारिश ये है कि इसमें शिरकत, सहाबा दुश्मनी है, अल्लाह के अहकामात की बगावत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में नकब ज़नी है, डाका है और चोरी है, और धांधली करके एक गैर इस्लामी काम को इस्लामी बनाने की कोशिश है। अहले सुन्नत वल जमात को इसमें बिल्कुल भी शिरकत नहीं करनी चाहिए, ना पकाना चाहिए, ना खाना चाहिए। और जो हमारी जमात से मुतल्लिक़ लोग हैं उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने, उलमा ने समझाया। आम अहले सुन्नत वल जमात जो इसमें शरीक हो जाते हैं, जो ये काम कर देते हैं देखा देखी, तानों से बचने के लिए, लोगों की बातों से डरते हुए, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपको, यानी ऐसे लोग जो भी हैं, उनको हम पर एतबार नहीं है, जो हम कह रहे हैं कि ये गैर इस्लामी काम है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, उनसे ये गुजारिश है कि किसी ऐसे अपने आलिम से पूछ के देख ले। कोई अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाला आलिम इस रस्म की बाकायदा लिख कर आपको इजाज़त नहीं देगा। ये जो कुछ है नीचे नीचे है, जाहिलियत का शाखसाना है, जाहिलियत जहालत की वजह से हो रहा है। बात को फैलाने की ज़रूरत है, जहाँ कहीं महसूस हो ये हो रहा है वहाँ हिकमत अमली के साथ और पूरी वजाहत के साथ ये बता देना चाहिए कि सहाबा दुश्मनी है, दीन से इस रस्म का, इस काम का कोई ताल्लुक नहीं, और जितना हो सके इसके साथ ला ताल्लुकी और बाइकाट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम कल मैदान महशर में अल्लाह को भी जवाब देना है। यहाँ गली मोहल्ले में बिरादरी की बातों से डर के गैर इस्लामी काम करते रहेंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इन्होंने तो राज़ी होना भी कोई नहीं, और अल्लाह को नाराज़ कर बैठे तो वहाँ फिर निजात की और बचत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन हक़ की समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, और सच्ची बात दूसरों तक पहुँचाने की भी हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।